خواتین و حضرات، میں ہوں دانش یونس، میڈیا کوآرڈینیٹر آئیڈیاز سیلز اینڈ مارکیٹنگ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روڈز پہ۔ تو روڈز کی اہمیت کسی بھی اکانومی کے لیے، کسی بھی معیشت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر وینز کی، ہمارے رگوں کی، کیونکہ روڈز کا ایک بہتر نیٹ ورک ہی اس چیز کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی من چاہی جگہ پر پہنچ سکیں اور ہماری من چاہی چیزیں ہمارے پاس آ سکیں، یعنی نقل و حمل یا لاجسٹکس کے پروسیس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیزی سے ترقی کرتی اس دنیا میں روڈز کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے رولر ایریاز ہیں، رولر ایریاز سے بہت تیزی سے لوگ ٹریول کر رہے ہیں اربن ایریاز کی طرف، اور جو سٹیز ہیں دے آر گروئنگ ایٹ این ایکسپونینشیل ریٹ، اور اس تیزی سے بڑھتی پاپولیشن کو ہینڈل اور مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روڈز کو پلاننگ سے ایگزیکیوٹ کیا جائے، اور جو پہلے سے بنی ہوئی روڈز ہیں ان کے نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے۔ کچھ ایسی ہی سچویشن کا سامنا ٹوئن سٹیز کے ریزیڈنٹس کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، رنگ روڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو رنگ روڈ کا ایک پراپر کانسیپٹ ہے کہ رنگ روڈ اس روڈ کو ہم کہیں گے جو کسی بھی ایریا کو، کسی سٹی کو ایک سرکولر پاتھ میں کور کرے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا پروجیکٹ ایک بہت مچ نیڈیڈ اور مچ اویٹڈ پروجیکٹ ہے، کیونکہ روات کے ایریا میں اور اس کے ساتھ منسلک جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، ان سب ایریاز کو بیسیکلی جو لنک ہو رہے ہیں یہ ایئرپورٹ کے ساتھ، یا پھر پشاور کی طرف جو جانے والے لوگ ہیں ان سب کو بہت ایک میسیئر وے سے گزرنا پڑتا تھا، جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک کے مسائل تھے، کیونکہ جتنے بھی کیریجز ہیں، ہیوی لوڈڈ ٹرکس ہیں، وہ سب اسی روٹ کو یوز کرتے تھے۔ اور یہ روٹ جو کہ مری روڈ کو کراس کرتا ہے صدر کے مقام پہ، اور پھر اسی طرح سے کشمیر ہائی وے کو کراس کرتا ہے، تو وہاں پہ یہ ٹریفک کے اور کمیوٹ کا بہت زیادہ ایک میسی وے تھا یہ، اور بہت پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی تھی لوگوں کو سنگل وے ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک الٹرنیٹیو وے ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی ہو جائے گی ان سب ایریاز کو جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، اگر انہیں ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے یا پشاور کی طرف نکلنا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ایزیئر وے ہوگا یہ ان کے لیے۔ 23.6 بلین روپیز سے بنائے جانے والی یہ روڈ 64 کلومیٹرز لمبی ہوگی، اور اس کے اندر 6 لین روڈ ہے، دونوں طرف پہ 3 لائنز ہوں گی۔ اس کے اوپر سروس اسٹیشنز بنائے جائیں گے، اور 8 انٹرچینجز ہوں گے، اسپیشل اکنامک زونز ہوں گے، اور اس سارے پروجیکٹ کی جو اسپانسرشپ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہے، جبکہ اس کی ایگزیکیوشن کی جو ذمہ داری ہے وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے۔ اس ایگزیکیوشن کے پروسیس میں لاہور رنگ روڈ ایسوسیشن بھی کولیبریٹ کرے گی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس، بیکاز دے ہیو دا ایکسپیرینس آف بلڈنگ اے رنگ روڈ پروجیکٹ ان لاہور۔ سو اب وہ ہیلپ کریں گے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اس پروجیکٹ کو یہاں راولپنڈی کے اندر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، کچھ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں ان انٹرچینجز کی اور ان سے ریلیٹڈ جو زونز ہیں ان کی۔ سب سے پہلا جو انٹرچینج ہے جہاں سے ڈائیورژن ہوگی رنگ روڈ کی اور سٹارٹ ہوگی رنگ روڈ، وہ ہے N5 ریڈیو اسٹیشن روات پہ۔ یہاں پہ کیونکہ یہ سائڈ ایریا ہے تو یہاں پہ لاجسٹکس کا ایک ایزیئر وے ہے، یہاں پہ لاجسٹک ہب کریٹ کیا جائے گا۔ ڈرائی پورٹس، ہول سیل کی فروٹ اور سبزی کی مارکیٹ اور مویشی منڈی یہاں پہ شفٹ کر دی جائے گی، اور یہاں پہ ٹرک اور بس کے ٹرمینلز بھی بنائے جائیں گے، کیونکہ جو یہ ساری ایکٹیویٹیز جب سٹی کے اندر ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر، تو وہاں پہ موومنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور گاڑیوں کے آنے جانے کا اور ان کی لوڈنگ ان لوڈنگ کی ایک بہت بڑی پرابلم تھی جو سالو ہو جائے گی جب یہ ساری ہبس یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، مویشی منڈیاں، سبزی منڈیاں، اور یہ ساری چیزیں یہاں سے فنکشن کریں گی۔ سیکنڈلی ہمارے پاس یہاں پہ چک بیلی کا انٹرچینج ہے۔ چک بیلی کے انٹرچینج کے ساتھ جو منسلک زون ہے وہ انڈسٹریل ویئر ہاؤسز اور انڈسٹریل اسٹیٹ کا زون ہے۔ یہاں پہ تمام تر انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہیلتھ زون بھی بنایا گیا ہے جہاں پہ ہاسپٹلس کریٹ کیے جائیں گے اور چھوٹی ہیلتھ یونٹس بنائی جائیں گی۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس کے جو اپوزٹ ایریا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ DHA ہے، اور یہاں پہ بیریا فیز ہے، فیز 8 ہے۔ بیریا فیز 8 کی ایکسٹینشن جو رنگ روڈ کو ٹچ کرے گی، اس کی وجہ سے بہت آسانی ہو جائے گی DHA اور بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کے لیے کہ وہ اگر انہیں اسلام آباد کے لیے جانا ہے یا پشاور کے لیے یا ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے تو ان کو GT روڈ کا جو میسیئر وے ہے اس کے لیے، اس کی بجائے ایک الٹرنیٹیو وے ان کے پاس ہوگا ٹریول کرنے کے لیے۔ تیسرا جو انٹرچینج ہے
وہ اڈیالہ کا انٹرچینج ہے، اور اڈیالہ کے انٹرچینج کے ساتھ آپ بہت بڑا ایریا لنکڈ ہوا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو زون ہے یہ فارم لینڈس اور مکس ریزیڈینشیل یوز کے لیے بھی یہ ایریا یوز ہوگا۔ اس ایریا کے اندر کیونکہ بہت سارے فارم ہاؤسز آلریڈی ہیں اور لینڈ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے فارمنگ کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ راولپنڈی ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کا پلان ہے یہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا، تو یہ ایریا بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں جب یہ پروجیکٹ اپنی اکمپلشمنٹ کی طرف بڑھے گا۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس چکری کا انٹرچینج آ جاتا ہے۔ چکری کے انٹرچینج کے ساتھ جو منسلک زون ہے اس میں ریزیڈینشیل اسٹیٹ بنایا جائے گا، سپورٹس کمپلیکس، ریکریشنل زونز، تھیم پارکس اور اسی طرح کی جو لیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ زونز بنائے جائیں گے۔ ان زونز کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ان ریکریشنل زونز کو اور تھیم پارکس کو بنانے کے لیے۔ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ اسٹار انکلیو یا رابعہ ریزیڈنسی کا ایریا ہے جو کہ اپرووڈ، ویل نون اور ویل پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ رنگ روڈ ان کے دونوں سوسائٹیز کیپٹل اسمارٹ سٹی اور رابعہ انکلیو کے بیچوں بیچ سے گزر رہا ہے، اور یہ چکری کے مقام پہ یہ دونوں سوسائٹیز لنک کر رہی ہیں رنگ روڈ کے ساتھ۔ 5واں انٹرچینج ہمارے پاس M2 مورت انٹرچینج ہے، اور یہاں پہ جو M2 موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد آنے والی وہ کراس کرے گی رنگ روڈ کو۔ اور ریسنٹلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی 381 ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے اس کو فارمل اپروول گرانٹ کر دیا گیا ہے فار دا کنسٹرکشن آف انٹرچینج ایٹ M2 موٹر وے، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے تمام انویسٹرز کے لیے جو لوگ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں۔ اس انٹرچینج سے منسلک زونز کے اندر ایجوکیشنل سٹی بنانے کی پرپوزل ریکویسٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل ٹاؤن بنایا جائے گا جس میں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہوں گے۔ موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو انٹرچینج ہے اس کی سب سے بڑی جو امپورٹنس ہے وہ موٹر وے کی وجہ سے ہے، کیونکہ لاہور سے آنے والی جتنی بھی ٹریفک ہے ان کے لیے ایک بہت آسانی ہوگی اگر انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی طرف یا DHA کی طرف موو کرنا ہے۔ جو 6 نمبر پہ ہمارے پاس انٹرچینج ہے وہ ایئرپورٹ کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کے گرد جو زون ہے اس کو ایروٹروپولس کا نام دیا گیا ہے، اور ایروٹروپولس جو ہے بیسیکلی یہاں پہ بزنس ہبز ہوں گے، ایکسپو سینٹرز ہوں گے، ایجوکیشنل زونز ہوں گے، اور ایکو ہاؤسنگ کی قیام یہاں پہ عمل میں لایا جائے گا۔ یہاں پہ بیسیکلی ایکسپو سینٹرز اور جناح کنونشن سینٹر کے سٹائل پہ ایک اور کنونشن سینٹر بنانے کا بھی پرپوزل دیا گیا ہے، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ رنگ روڈ کے اندر جو ایئرپورٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے وہ ادروائز بھی ایک خاص بات ہے رنگ روڈ کی۔ 7واں انٹرچینج ہمارے پاس سی پیک کا انٹرچینج ہے، حقلہ DI خان انٹرچینج، اور اس سے منسلک زون کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں آئے گا، لاجسٹک ہبس ہوں گے یہاں پہ، ڈرائی پورٹس، ویئر ہاؤسز، ٹرک ٹرمینلز، اور جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ بہت ایزیلی یہاں پہ اس انٹرچینج کے ساتھ جو منسلک زون ہے اس میں ہوگی، کیونکہ یہ سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ جگہ، تو یہاں پہ لاجسٹک کی ایکٹیویٹی ویسے بھی بہت زیادہ ہوگی، تو اس وجہ سے یہ سارا زون ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے لاجسٹکس کے لیے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس سنجانی کا انٹرچینج ہے، اور یہاں پہ جو رنگ روڈ ہے وہ دوبارہ آ کے GT روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو رنگ روڈ ہے وہ کراس کرے گی M1 اسلام آباد پشاور موٹر وے کو، اور اس سے ریلیٹڈ جو زون ہے اس کے اندر ریزیڈینشیل اسٹیٹ کا قیام عمل میں آئے گا، جہاں پہ B17 کے ساتھ یہ ایریا کنیکٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ لو کاسٹ کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ریزیڈنس کی پرووائڈ کی جائے گی، یہ ایک خاص بات ہے اس ریزیڈینشیل اسٹیٹ کی۔ تو خواتین و حضرات یہ تھی کچھ ڈیٹیلز رنگ روڈ سے متعلق۔ اس منصوبے کا جو ایسوسیٹیو اپروول ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کا ریکویسٹ پرپوزل بھی تمام تر اخبارات اور تمام تر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان خود اپریل میں اس منصوبے کی اناگریشن کریں گے، اور جیسے ہی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی اور انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔